الرجيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. برادران اسلام، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم اہل ایمان کو لاک ڈاؤن جیسی رکاوٹوں اور کورونا وائرس کی وبا کے باوجود اہل ایمان کو اپنے رمضان کی مبارک مقدس عبادتوں کو ادا کرنے کا موقع مرحمت فرمایا. الحمدللہ امت کا بہت بڑا طبقہ باوجود رکاوٹوں کے روزے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور محدود حضرات مسجدوں میں اور باقی تمام اپنے اپنے گھروں میں نمازیں، تراویح اور قرآن کی تلاوت اور توبہ و استغفار کے اعمال سے مشرف رہے. اور مزید یہ کہ صدقہ و خیرات کے ذریعے سے بھی اقربا پروری اور غریب پروری اور غم خواری اور ہمدردی کا بھی بہت بڑا ایک نمونہ امت کو دکھانے کا موقع ہوا. اللہ تعالیٰ سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی مغفرت کے اور اپنی رضا کے فیصلے فرمائے. اب آئندہ 24 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو 24 یا 25 تاریخ کو ہمارے عید الفطر کا موقع ہے. عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا جو عام طریقہ تھا وہ تو یہ کہ ساری امت، سارے لوگ عیدگاہوں میں جا کر کشاں اور جوق در جوق عیدگاہوں میں جمع ہوتے اور اللہ کی حمد و ثنا اور اس چیز کی بڑائی کا اظہار کرتے. لیکن لاک ڈاؤن کی مجبوری کی وجہ سے حضرات اکابر علماء نے یہ تاکید کی ہے اور خود دارالعلوم دیوبند اور تمام ملک کے مقتدر اداروں کی طرف سے، اکابر علماء کی طرف سے یہ فتویٰ اور یہ احکام جاری کیے گئے ہیں کہ سبھی حضرات اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کریں. جیسے جمعہ کی نماز 3-4 افراد کے ساتھ ادا ہو جاتی ہے اس مجبوری کی وجہ سے، اسی طریقے سے عید کی نماز کو بھی جمعہ کی نماز کی طرح دوگانہ ادا کریں اور اپنے گھروں میں ہی عید کی خوشیاں منائیں، اللہ کا شکر ادا کریں. اور جو 4-5 افراد کی جو اجازت ہے تو وہ حضرات اپنی مسجدوں میں عید کی نماز ادا کریں. باقی سبھی حضرات اپنے اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھیں اور جنہیں عید کی نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو تو وہ 2 رکعت یا 4 رکعت شکرانے کی یا چاش کی نیت سے پڑھ لیں. اور جنہیں عید کی نماز کا طریقہ ذہن میں ہے وہ عید کی نماز 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کریں. اور نماز عید کے بعد جو خطبہ ہے وہ مسنون ہے، لہذا مختصر خطبہ ہی صحیح الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ کر کے بھی اپنے خطبے کی سنت پوری کر سکتے ہیں. لہذا عید کی نماز کے بعد خطبہ بھی پورا کریں اور دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میری بات دل کو سبھی بروز بدھ مجلس علماء گنٹور کے صدر محترم حضرت مولانا مفتی عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم کی سرپرستی و نگرانی میں مختصر علماء کرام رمضان کے خصوصی اعمال اور عید الفطر کو کس طریقے سے ادا کیا جائے اس تعلق سے مشورہ ہوا اور اس کے بعد آپ حضرات کے سامنے یہ ویڈیو بنا کر پیش کی جا رہی ہے. نماز کا طریقہ اور لاک ڈاؤن کے موقع پر نماز کس طریقے سے ادا کی جائے اس تعلق سے بات آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے. ایک اور اہم بات کی طرف آپ حضرات کو، تمام بھائیوں کو اور خصوصاً ماں اور بہنوں کو ہم توجہ دلانا چاہتے ہیں، چونکہ
رمضان المبارک کا مبارک اور مقدس بابرکت مہینہ، اس کی عبادتیں ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں رہ کر لاک ڈاؤن کی وجہ سے ادا کی ہیں۔ تو اب یہ رمضان عید الفطر قریب آ رہا ہے، تو اس میں ہمارے بھائیوں کی اور خصوصاً ماں اور بہنوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عید کے دن نئے کپڑے پہنے جائیں اور نئی نئی چیزوں کا استعمال کیا جائے، لیکن ہمارے اکابر علماء اکرام کی طرف سے چونکہ ملک کے حالات بڑے ہی نازک ہیں، پرخطر ہیں، ان حالات میں ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم شاپنگوں کے لیے دکانوں پر اور راستوں پر اور چوراہوں پر بھیڑ جمع کریں، تو یہ ہمارے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور ہمارے تعلق سے غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کے لیے ایک موقع دینا جیسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہم مجلس العلماء گنٹور کی جانب سے تمام بھائیوں سے اور ماں اور بہنوں سے اور تمام امت مسلمہ سے اور ملک کے کونے کونے میں رہنے والے ہر ایک سے ہم دل کی گہرائیوں سے یہ اپیل کرتے ہیں، یہ گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے آپ حضرات سڑکوں پر نہ نکلیں شاپنگ کے نام سے یا کسی دوسری چیزوں کے خرید و فروخت کرنے کے نام سے۔ جو اشیاء ضروریہ ہیں، گھریلو ضرورت کی چیزیں ہیں، صرف اس حد تک ہم ضرورت کی چیزیں لانے کے لیے بازار کا رخ کریں، پھر اس کے بعد واپس آ کر اپنے گھروں ہی میں رہیں، تو انشاءاللہ اسی میں ہماری اور تمام امت مسلمہ کے لیے عافیت ہے۔ چونکہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کرونا وائرس کی جو وبا سارے عالم میں پھیلی ہوئی ہے اور ہمارے ہندوستان میں بھی آئی ہوئی ہے، تو اس کو خصوصاً مسلمانوں کا نام لگا کر نشانہ بنا کر بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کتنی ہوئی میڈیا کے ذریعے سے اور ہر طریقے سے، یہ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے ہم آپ تمام مسلمانوں سے، تمام ایمان والے بھائیوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے دوبارہ ایسا موقع ہم ان میڈیا والوں کو فراہم نہ کریں۔ اس لیے ہم رمضان کی شاپنگ کے نام سے کسی طریقے کی کوئی چیزیں نہ خریدیں، بلکہ جو کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں انہی کپڑوں میں سے کوئی اچھے کپڑے پہن لیں، اور کھانے پینے کی جو اشیاء ہمارے سامنے بآسانی مہیا ہے، موجود ہیں، انہی پر اکتفا کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بقیہ دنوں میں عام حالات میں ہم جس طریقے سے رمضان کی خوشیاں منایا کرتے تھے، اس سے زیادہ ہمارا قلبی سکون اور قلبی خوشی، دل کی گہرائیوں کے ساتھ فرحت و انبساط اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں میں ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ شاپنگ کے لیے ہرگز اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے اور شاپنگ کا کوئی نام و نشان بھی نہ لے، اور ان غلط پروپیگنڈا کرنے والوں کو موقع ہرگز نہ دیں۔ اور عید کی نماز بھی جیسا کہ مجلس علماء کی جانب سے حضرات کو بتایا گیا، عید کی نماز بھی اپنے گھروں میں 4 افراد بھی اگر موجود ہو تو اپنے گھروں ہی میں عید کی نماز بھی ادا کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے، ان مہاماری سے اللہ ہماری اور ساری امت مسلمہ کی، ساری انسانیت کی، بلکہ سارے عالم کے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے اور ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔